بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں، آپ سیاست دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے عبدالخالق چودھری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار MP رہنما مسلم لیگ نواز۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے اور مسلم لیگ نواز کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ میں سب سے پہلے آپ کو ہارون آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ادھر آئے۔ سر، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میرا بیسیکلی تعلق ایک گاؤں سے تھا اور میری ابتدائی تعلیم، میرا گاؤں ہے 128 سکسر اور اس کے ساتھ ہی ایک 132 ہائی اسکول تھا، ویری پرومیننٹ، اور وہ اسکول پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ اچھا۔ وہاں سے پاکستان کے بہت اچھے مایہ ناز قانون دان، سیاستدان اور ایجوکیشن کے شعبے میں لوگ وہاں سے نکل کے گئے، اور میرا تعلق، اور میں نے ابتدائی تعلیم چک نمبر 132 ہائی اسکول سے حاصل کی۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا وکیل بننا ہے؟ نہیں، یہ قائد اعظم میری ایک منفرد شخصیت جو کہ میرے لیے آئیڈیل تھے، اور ان کے کریکٹر کو پیش نظر رکھ کے جب کالج میں داخلہ لیا جاتا ہے نا، تو وہاں پہ ایک فارم پہ ایک کالم ہوتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو لوگ ڈیفرینٹ آپشنز دیتے ہیں، پروفیسر، وکیل، یہ وہ پروفیسر، وکیل یا کچھ اور دیر واز اونلی ون پریفرنس فرام می کہ میں ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہوں۔ دیٹ از مائی آئیڈیل پروفیشن۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں یہ بڑا ٹائم گیونگ پروفیشن ہے، ڈیووشن والا پروفیشن ہے، اور لائلٹی ٹو پروفیشن، یہ وکالت ہو، ایجوکیشن ہو، اگر ایک ایلیمنٹ آپ میں ہے نا، لائلٹی ٹو یور پروفیشن، تو وہ کسی بھی آپ کی کامیابی کا بھی اس میں راز ہے اور پروفیشن کی کامیابی کا اس میں راز ہے، اور یہ بڑی ڈیووشن والا اور ٹائم گیونگ اور ہارڈ ورکنگ والا شعبہ ہے۔ ہارون آباد میں بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ جو ججز یہاں پہ آتے ہیں وہ ایک، چونکہ ہمارا دور دراز کا علاقہ ہے، وہ ایک ذہن میں خدشہ لے کر آتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کے حالات کیسے ہوں گے، ہم اتنی دور جا رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ تو ہارون آباد کو لوگ جانتے نہیں، تو اللہ کا شکر ہے جتنے بھی جوڈیشل آفیسر یہاں آئے ہیں اور اپنا عرصہ جب گزار کے گئے ہیں، تو ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ یہ سب سے ہماری زندگی کا بیسٹ اسٹیشن ہے، اور بینچ اور بار کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے۔ ماشاءاللہ امیدوار MP ہیں، تو ہارون آباد شہر کے کیا کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ آپ MP بن کر حل کروانا چاہیں؟ میں گزارش کروں گا کہ یہ ضلع بہاول نگر کا واحد ایک حلقہ ہے، کو 20-25 سال سے یہاں پہ باہر سے آ کر لوگ ایم این MP بنتے رہے، اور ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ پہلا مشن تو ہم نے یہ شروع کیا کہ اب یہاں سے ہم لوکل قیادت کو آگے لائیں گے، اور اس سلسلے میں میں خود بھی صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوں، اور جو پرابلمز ہیں وہ جو بھی ہوں، جس حلقے بھی ہوں، وہ بہترین طریقے سے حل اس وقت ہوں گے جب وہاں سے ان کا لوکل نمائندہ ہوگا، جس کو پتہ ہوگا، جس کے علم میں ہوگا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور میں نے اس کو کس طریقے سے۔ اور جو سب سے اہم مسئلہ سابقہ کئی سالوں سے مکمل ملک میں ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے، آپ نے ادھر دیکھا ہوگا، ہارون آباد میں سیوریج کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور یہ سیوریج اس وقت یہاں لے ڈاؤن ہوا ہے جب آبادی بہت تھوڑی تھی، اور گریجولی بڑی تیزی سے مضافات میں کالونیاں بن گئی ہیں، یہاں آبادی اندرون شہر زیادہ ہو گئی ہے، تو سیوریج کا سسٹم میٹ ود نہیں کر رہا۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ جو سیوریج کا ہے، آئے دن وہ چوک ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ پانی پھر رہا ہے، تو اس کے لیے میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ سڑکوں کا ہے، مواصلات کا، اندرون شہر اور بیرون شہر۔ مطلب یہ اتنا مسئلہ ہے کہ میرا خیال میں ہارون آباد کے اندرون شہر کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو صحیح سلامت ہو اور اس پر آسانی سے چلا جا سکے، اور یہ دو ایشوز ہیں۔ اور تیسرا ایشوز جو ایجوکیشن کا ہے، اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ اس میں ایک ڈفرینس آ گیا ہے دیہاتی علاقوں کا اور شہریوں کا، اور جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کی بہتات ہوگی۔ اب ایک طبقے میں یہ تفریق آ گئی ہے، جو لوگ پرائیویٹ سکولز میں اپنے بچے نہیں پڑھا سکتے، ان میں احساس کمتری آ رہا ہے،
یا احساس محرومی آ رہا ہے. جی تو اس میں انشاءاللہ میں اپنا مینیفیسٹو بھی دوں گا جب میں کینڈیڈیٹ بنوں گا، اور میرا ویژن یہ ہے کہ ہمیں ایکول ٹو سٹیز یہی فیسلٹیز ہمیں دیہاتوں میں دینی چاہیے. جی دیہاتوں کو سڑکیں اچھی بنائیں، ان کی اپروچ سٹیز کے ساتھ، اور جو فیسلٹیز پرائیویٹ اسکول اور یا سرکاری اسکول شہروں میں دے رہے ہیں ہارون آباد میں، یہی فیسلٹیز ہمیں ولیج میں بھی دینی چاہیے. اور اس کے دو وجوہات ہوں گی، ایک تو ان کو وہاں پہ اچھی ایجوکیشن ملے گی ان کے معیار کے مطابق، اور دوسرا وہ رش جو دیہاتوں سے شہر کو منتقل ہو رہا ہے اور یہ پاپولیشن بڑی اس میں ایکسیڈ کر رہی ہے، یہ رک جائے گی. اور یہ رکے گی اسی وقت جب ہم ایکول ٹو سٹیز ولیج کو اپنی وہ سہولیات میسر کریں گے. مسلم لیگ نواز ہارون آباد میں کس حد تک مضبوط ہے؟ اللہ کا شکر ہے یہ صرف ہارون آباد میں مضبوط نہیں ہے بلکہ ضلع بہاول نگر میں مضبوط ہے، اور پنجاب کا یہ واحد ضلع ہے جس میں پچھلے الیکشن میں پوری کی پوری سیٹیں ضلع بہاول نگر میں مسلم لیگ نون نے جیتی. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں جی، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب نے یہ غیر ضروری اس میں جو ہجان یا اس میں کو ہلچل مچائی ہوئی ہے، یہ پاکستان کی سیاست اور معیشت نہ تو اس کو برداشت کر سکتی ہے اور نہ یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب بھی ایک سنجیدہ طبقہ پاکستان میں اور بالخصوص میرے حلقے میں موجود ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی سابقہ پالیسیوں کے پیش نظر اور آئندہ سیاست کے پیش نظر ان کا فالوور ہے. ووٹ بینک ہمارا موجود ہے، اور وہ اس لیے موجود ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں ڈیلیور کیا ہے مختلف طریقوں سے، اور اس کو میں خاص طور پہ نشاندہی کروں گا کہ 10 سال مشرف والے اور 5 سال پیپلز پارٹی والے، یہ ایک لوڈ شیڈنگ دونوں حکومتیں مل کے اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں. اور یہ اس وقت کنٹرول ہوا جب میاں نواز شریف صاحب انہوں نے ڈیم بنائے، بجلی کو کنٹرول کیا، اس کی قیمتوں کو، پیسٹیسائڈ کی قیمتوں کو. تو یہ ڈیلیور کرنے سے آتی ہیں، اور واحد پاکستان کی پارٹی ہے میاں نواز شریف، اور اس میں سب سے کنٹریبیوشن ہے میاں شہباز شریف کا. وہ بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے صوبے میں بہت زیادہ ڈیلیور کیا. میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ یہ واحد ہمارے پاس ایک مسلم لیگ نون کے پاس تو ہے ہی ہے، ہمارے تو وہ لیڈر ہیں، پاکستان میں واحد لیڈرشپ میاں نواز شریف کی، جو ایک ویژن رکھتے ہیں، پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں، بردباری ہے، تحمل ہے، اور حالات پر ان کی نظر ہے، اور حالات کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس طریقے ہیں اور ان کے پاس ایک ویژن ہے. ایز اے قانون دان، ایز اے سیاستدان، موجودہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تعلیمی نظام میں جو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو تفریق ہے نا، یہ ہمارے اندر ایک طبقے کے اندر احساس سے محرومی پیدا کرے. اور اب جو نئی نسل ہے اور اب جو ایک کھیپ تیار ہو کے آگے جا رہی ہے، یہ ایجوکیشن میں بہت ایڈوانس کر رہی ہے، ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے نمبر یا جو پروگریس اب نئے اسٹوڈنٹ لے رہے ہیں، یہ سابقہ دور میں نہیں تھا، اور اسی لحاظ سے آگے انسٹیٹیوشن میں ان کے داخلے ہو رہے ہیں. ایجوکیشن بہت اچھی جا رہی ہے، اور اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایکول ٹو ولیج اور ایکول ٹو سٹیز، اس کا جو تفریق ہے اس کو ختم کریں. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کس بارے میں؟ اوورال جنرل کامیابی کے حوالے سے. نہیں، جنرل کامیابی کے بارے میں نہ صرف پاکستان کی مثال دوں گا بلکہ پوری دنیا. یہ جو ترقی یافتہ ملک ہے نا، ان میں ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ قابل ہے، وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، وہاں پہ ایک تربیت گاہ موجود ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 5 سال پورے نہیں کرتی کوئی گورنمنٹ بھی، ہماری ہو یا کسی کی بھی ہو، یا ان کو کرنے نہیں دیا جاتا. تو کنٹینیوسلی الیکشن اور ان کا پیریڈ پورا، اگر اس وقت تک اچھی قوم نہیں بن سکتے ہم، اس وقت تک اچھے شہری نہیں بن سکتے ہم، جب ہماری سیاسی تربیت مکمل طور پر نہیں ہوگی. اور وہ کب ہوگی؟ اس جو سیاسی نظام ہے اس میں کنٹینیوسلی آئے گی. یہ ایک واحد طریقہ ہے ہمیں پوری دنیا کے پیرل کھڑا ہونے کا، اور اپنے ملک کے اندر سٹیبلٹی کا، اور ایک اچھی قوم بننے کا. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے، بے شمار موسموں سے اور بے شمار رنگا رنگ جو وہاں پہ باغات ہیں، وہاں پہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، ان کو نوازا ہے. اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں 4 موسم ہیں. یہ عمران خان والے 12 موسم نہیں ہیں، یہ 4 ہی موسم ہیں. اور یہ تمہیں پاکستان کے دیکھے جب ادھر گرمی ہوتی ہے تو ہمارے شمالی علاقہ جات میں
इतना रीजनेबल और ठंडा मौसम होता है कि यहाँ टूरिज़म लोग वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट। तो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते, नारान का गान है, इसमें बेशुमार वैलीज हैं, और इसमें सवात वैली है, और इसमें मरी है, मरी हिल्स हैं। ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बेशुमार ऐसे वहाँ पे मुकामात मौजूद हैं कि जहाँ हम यूरोप को भूल जाएं। कुदरत के जो मनाजर हैं ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मौजूद है। आपके आइडियल लीडर कौन है? मियां नवाज शरीफ। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, एज अ उम्मीदवार MPA हल्के की आवाम को आपका क्या पैगाम है? इसमें सबसे पहला पैगाम जो मैंने शुरू कर रखा है, और इसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है कि अपना हल्का अपना फैसला। सबसे पहले हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे कि बाहर से आने वाले जितने भी उम्मीदवार का किसी पार्टी से, मैं किसी की ज़ात पे तनकीद नहीं करता, उनको हम यहाँ से उनको अलविदा कहेंगे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मुकामी क़यादत, मैंने पहले गुजारिश किया कि जब तक मुकामी क़यादत नहीं होगी और MNA MPAs यहाँ पे मौजूद रह के लोगों के मसाइल को अटेंड नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ एक दूसरे से मुलाकात के ज़रिए हल हो सकते हैं, उसमें 90% ऐसे हैं। और जब गैर हाज़िरी होती है तो वो मसाइल फिर उनका अंबार लग जाता है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे मुकामी क़यादत, और उसके बाद हमारा मंशूर ये होगा कि सबसे पहले मैं एजुकेशन पे फोकस करूँगा, मैं हेल्थ पे फोकस करूँगा, मैं शहर की डेवलपमेंट पे, और मैं साफ़ पानी मुहैया करने में, और ये जो तफरीक है एजुकेशन वाली, और ये मेरा फोकस होगा। और दूसरी सबसे बात, हम चूँकि बैकवर्ड इलाके में बैठे हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। शुमाली पंजाब हमसे क्यों बेहतर है? वहाँ होम इंडस्ट्री है, वहाँ दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स एजेंसीज इनकी हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, और यहाँ जनूबी पंजाब का और हमारा दारोमदार सिर्फ ज़राअत पे है। बिल्कुल। और जब मौसम की कोई ख़राबी आ जाती है, जैसे अब नरमे की फसल है, तो ज़िम्मेदार यहाँ का मारा जाता है, और जब ज़िम्मेदार के पास पैसा नहीं होगा तो पूरा सर्कल हर मार्केट का रुक जाएगा। वहाँ से ये आगाज़ होता है। तो इंशाल्लाह हम ज़राअत पे फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा करें। हमारा ये हाकड़ा वाला इलाका, सेवनार का इलाका और 6R के कुछ गांव ये सेमज़दा हो गए हैं, और सेम नाले उस वक़्त बने और वो बंद पड़े। अगर उनको ही दोबारा चला दिया जाए, रेनोवेट कर दिया जाए, तो हमारा ये मसला हल होगा। और जब तक हम ज़राअत पे फोकस नहीं करेंगे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारा इब्तदाई सोर्स ऑफ इनकम है, उस वक्त तक हमारा इलाका डेवलप नहीं करेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो सबसे पहले मैं ज़राअत को फोकस करूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।